اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں پارے کا خلاصہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا آغاز سورۃ العنکبوت سے ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے پر شک کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مکتب یا مدرسے سے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اہل باطل کے شک میں کوئی وزن ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر کسی رسمی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کرنا اس امر کی واضح دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ واضح آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت سے جھگڑنے والے لوگ ظالم اور کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ سمندروں میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاق سے پکارتے ہیں، اور جب بحفاظت خشکی پر آ جاتے ہیں تو وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ میرے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں میں ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ العنکبوت کے بعد سورۃ الروم ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب روم کے اہل کتاب کو ایران کے آتش پرستوں سے شکست ہوئی تھی۔ کفار مکہ ایرانیوں کی اس فتح پر دلی طور پر بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مومنوں کی دلجوئی کے لیے اس امر کا بھی اعلان فرمایا، اہل روم مغلوب ہو گئے، قریب کی سرزمین شام میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آئیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا اور بعد میں بھی صرف اس کے پاس ہی رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ناممکن خیال کیا۔ ابی بن خلف تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگانے پر اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیارات سے ناواقف تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ صرف ظاہری حالات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی برحق پیش گوئی کے مطابق ہجرت سے 1 سال قبل فارسی کمزور پڑنا شروع ہو گئے، اور 2 ہجری میں اہل فارس کا سب سے بڑا آتش فزا بھی رومی فتوحات کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور اسی سال بدر کے معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی خوشیاں دو چند ہو گئی کہ رومیوں کی فتح کی اچھی خبر بھی سننے کو مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو سود انسان کھاتا ہے جس کا مقصد مالوں کو پرورش دینا یعنی بڑھانا ہوتا ہے، اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سورۃ الروم کے بعد سورۃ اللقمان ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ لغو باتوں کی تجارت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لغو باتوں میں موسیقی، بے راہبری پیدا کرنے والا لٹریچر، مغربی اخلاق، افسانے اور ناول وغیرہ سبھی شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت والے عذاب کو تیار رکھا ہے۔
سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی و حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھی، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی۔ نیز اللہ کے علم کی وصیتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کر سکے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی ارواح قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں بیان کیا کہ مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، بلکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ سورۃ السجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے کہ جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 کے لشکر جرار نے مدینے پر حملہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی حلیف تھے، مگر یہ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف جاں باز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔